السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیں پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ باعزت کلام سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اگر کوثر پہ بات کی جائے تو دن نکل سکتے، لیکن کوثر کی تشریح نہیں ہوگی کہ کوثر کس چیز کا نام ہے. اس پہ مفسرین نے بہت زیادہ لمبا کلام کیا ہے، حدیث میں بھی اس کی تشریح موجود ہے، اور محدثین محققین نے تو بہت ہی زیادہ احسن انداز سے اس کی تشریح کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد جو کوثر جو نہر ہوگی جنت میں، حدیث سے بھی ثابت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ختم ہونے والے معجزات اور کمالات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اس امت کے اولیاء ہیں. خیر، مجھے بھی کوثر پہ بحث نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو پس آپ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے. فصل لربک، فصل جو ہے صلاتن سے فعل امر ہے. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے. وانحر، اور قربانی کریں. نحر کرنا قربانی کو کہتے ہیں، ذبح کرنے کو کہتے ہیں. اللہ حکم فرماتا ہے کہ نحر کرو، قربانی کرو اللہ کی خاطر. اور ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے یہی تو ابتر ہے، یہی تو بے اولاد ہے، یہی تو لاوارث ہے. خیر، اس پہ بھی ایک یہ لاوارث والی آیت نازل کی ہوئی، اس کے پیچھے شرعی نزول ہے، کانٹیکسٹ ہے، ابھی اس پہ بات نہیں کرنی. تو یہاں قربانی کے وجوب کا حکم ملتا ہے، قربانی کے واجب ہونے کا حکم ملتا ہے. تو جس پہ بھی قربانی واجب ہو اس کو ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ پچھلے سال قربانی واجب تھی اور نہ کی، اس سال بھی قربانی واجب ہے نہ کر، تو پچھلے سال کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی، انہیں قربانی کی کوئی قضا نہیں ہوتی. تو قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے، اور ابھی نہیں بیان کریں گے. اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے. ویسے ماشاءاللہ آپ سب لوگ تو جانتے ہی ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، تو یہ تو ماشاءاللہ آج گھر گھر کی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ضروری مسائل ہیں قربانی کے، اللہ نے چاہا تو کل یا پرسوں انہیں عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کر لیں گے. تو چلے ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی کلاس شروع کریں گے. تو کلاس سے پہلے بات کرنا چاہیں گے ہم سعدیہ مجید سے. چلیے سعدیہ آپ انمیوٹ کریں. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولے، مجھے اجوف کیا ہوتا ہے؟ وہ ورڈ جس کا جو عین کلمہ ہے وہ حرف علت ہو. ہاں، وہ حرف علت ہو. اچھا، لفیف کیا ہوتا ہے؟ لفیف وہ کلمہ جس کے روٹ ورڈ میں 2 حرف علت ہو. حرف علت ہی کیا لفیف میں حرف علت ہی ہوتے ہیں یا کچھ بھی ریپیٹیشن؟ پھر اس کے 2 ٹائپس ہے، اگر ایک ساتھ ہوں گے تو لفیف ہی ہے، بٹ حرف علت ہی ہوتا ہے. تو لفیف مقرون ہوتا ہے، اگر الگ الگ ہوں گے تو لفیف مفروق. چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلے، تو جیسے سعدیہ نے کہا، جو اجوف ہوتا ہے، اجوف ایسا کلمہ ہوتا ہے، ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. چلے تھوڑا سا آئی تھنک اسکرین کو تھوڑا سا میں زوم کروں. ہاں اب ٹھیک ہے.
تو دیکھیے اجوف جو ہوتا ہے نا اجوف جیسے کہ سعدیہ نے بھی بولا جس کا عین کلمہ کیا ہو, عین کلمہ حرف علت ہو, عین کلمہ حرف علت ہو. تو ایکچولی اجوف کی جو لٹرل میننگ ہے دیٹ از ایمٹی, ایمٹی اس کی ورڈ میننگ ہے ایمٹی. تو فا عین اور لام, تو میں یوں کہوں اجوف ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جس کا پیٹ خالی ہو, جس کا پیٹ خالی ہو, ہے نا. عین کلمہ مطلب پیٹ ہے, تو جس کے کیونکہ حروف علت, علت میں کمی ہوتی ہے نا. حروف علت مطلب علت کہتے ہیں پریشانی کو, بیماری کو, کمی کمزوری کو. تو جس کے بیچ میں جس کا عین کلمہ پہ کوئی علت, کوئی کمزوری, کوئی بیماری ہو, تو جس کا پیٹ امٹی ہو اس کو اجوف کہتے ہیں. بھائی یہ کتاب کی ڈیفینیشن نہیں, میں نے ایسی آپ کو یاد رکھنے کے لیے بولا. ٹھیک, تو اجوف کے کچھ امپورٹنٹ قاعدے ہیں, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ قاعدے ہیں اجوف کے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ قاعدہ جو ہے اجوف کا وہ کچھ یوں ہے. ہم ابھی اجوف کے قواعد پڑھنے والے ہیں. اجوف کے قواعد, اس میں جو سب سے پہلا قاعدہ ہے, سب سے پہلا قاعدہ اجوف کا وہ ہے اگر یہ واو متحرک ہے, چلیے کچھ یوں لکھتا ہوں میں, یوں سمجھ لیں سب سے پہلے اگر فتحہ ہو, اگر فتحہ آ جائے اینڈ اٹ از سکسیڈڈ بائی واو متحرک, واو متحرک بولے تو یا تو واو پہ زبر ہے, یا تو زیر ہے, یا تو دم, دونوں میں سے, یا پھر یا متحرک. واو متحرک یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل جاتا ہے. تو اس ٹائم اگر ایسا کیس ہوا تو we will replace this واو اور یا متحرک by الف, and this replacement is واجب, یہ ضروری مینڈیٹری ہے, یہ ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا. ہم کیا کہیں گے کہ واو, اچھا بیٹر ہے نا کہ سب لوگ اپنے نام سے ہی جوائن کریں, ہے نا معصوم, نام سے جوائن کریں تو اچھا ہوگا. واو یا پھر یا کو الف سے بدلنا واجب, الف سے بدلنا واجب ہے. اس کیس میں کیا بولا میں نے کہ اگر کوئی کیس ہے, اگر کوئی ورڈ ہے that starts with, اگر اس میں واو متحرک ہو اور واو متحرک سے پہلے کیا ہے جی فتحہ ہے, یہاں کنڈیشن بگننگ کی نہیں ہے. I'm just telling you کہ اگر کوئی اجوف ہے, دیکھیے اجوف کس کو کہتے ہیں, ایسا ورڈ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. اب عین کلمے سے پہلے اگر فتحہ ہو, ٹھیک ہے نا, فتحہ ہو اور فتحہ کے بعد یا تو واو متحرک ہے یا تو یا متحرک ہے, اس کیس میں ہم اس واو متحرک اور یا متحرک کو الف سے بدل دیں گے. فار ایگزامپل اگر میں ایگزامپل دوں, دیکھیں ایگزامپل اگر میں دوں, اپنے پاس ہے قولا, قولا, قولا کہتے ہیں اس ایک آدمی نے کہا, اس ایک مرد نے کہا. تو چونکہ ہے کہ یا واو متحرک ما قبل مفتوح, واو متحرک اس پریسیڈڈ بے مفتوح, اس کیس میں ہم واو کو الف سے بدل دیں گے, کیا بنا قولا. قولا مطلب اس نے کہا. اگر آپ پوری ڈکشنری میں آپ عربی کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا, جسے منجد ہو یا کوئی اور ہو, کوئی القاموس ہو, بڑی بڑی جو ڈکشنریز ہیں, اگر آپ ان میں سے قالا ورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہاں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی, کیونکہ قالا ورڈ جو ہے نا یہ روٹ ورڈ نہیں ہے. قالا ایکچولی کوئی ورڈ نہیں تھا. قالا تو اس میں یہ قولا پہ یہ رول اپلائی ہو کے قالا بنا ہے. ایکچولی ورڈ ہے اپنا قولا, قولا بنا ہے قولن سے. کہتے ہیں نا اس کا قول, اس کا قول, میرا قول مطلب میرا کہنا, مائی ورڈ. تو قولا یعنی اس نے کہا. اب قولا میں کیا تھا, یہ اجوف تھا, اور اجوف میں واو متحرک تھا پریسیڈڈ بائی مفتوح, اس لیے ہم نے اس واو متحرک کو الف سے بدل ڈالا, کیا لکھا قالا. کیا لکھا جی قالا. اب دیکھیے جب اس کا مضارع بنائیں گے نا ہم, ابھی میں مضارع نہیں سکھا رہا اس کو بنانا, جب سکھائیں گے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس کا مضارع ہم بنائیں گے نا, تو اب ہم قالا سے نہیں, جب ہم ایکچوئل ورڈ کو دیکھ کے بنائیں گے, یقولو, قولا یقولو, یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے.
قولا یقول. اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ قالا یقول، قالا یقول، اس طرح سے. ٹھیک. قولا. ایسے اگر میں دوسری اگزامپل آپ کو دوں اسی کی، جیسے بیع، خرید و فروخت کرنا، بیع سے بنا باع. سیم بالکل وہی رول فالو ہوا. یا متحرک اس پروسیجر پہ مفتوح با مفتوح، اس کیس میں بھی ہم یا متحرک کو ریپلیس کریں گے الف سے. کیا بنا؟ باع. کیا لکھا جی ہم نے؟ باع. یہ رول ہے. لیکن 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 امپورٹنٹ جو ہے اس رول کی اپنی کنڈیشنز ہیں. دیکھیے بات سنیں میری، یہ جو رول ہے نا، یہ رول اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اکثر کیا، جو لوگ بھی علم صرف، جو لوگ بھی عربک مورفولوجی پڑھتے ہیں، عربک کو نا ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں، عربک سنٹیکس یعنی علم نحو، اور عربک مورفولوجی علم صرف. جو لوگ عربک مورفولوجی پڑھتے ہیں نا، ان کو اکثر لوگوں کو یہ رول پتا ہوتا ہے، زبان یاد ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہے. میں جتنی مجھے کنڈیشنز مجھے مطلب سمجھ آئی ہے، آئی تھنک میری حساب سے تو 10 کنڈیشنز ہیں اس کی، میں بھی زیادہ ہوں گی، بٹ ایز پر مائی اسٹڈیز اس کی 10 کنڈیشنز ہیں. جب 10 کنڈیشنز سیٹسفائی ہوں گی تو یہ رول فالو ہوگا. جو کنڈیشن کی بات ہم کرنے والے ہیں، یہ باقی لوگوں کے ڈومین کی باہر کی بات ہے. ٹھیک. یہ کنڈیشنز ہر ایک نہیں کرنے والا، ان کنڈیشنز کی بات ہر ایک نہیں کرنے والا، ان کی بات صرف اور صرف ہم کرنے والے ہیں. اس لیے آپ لوگ دل کے کان اور دل کی آنکھیں کھول کے یہاں اچھی طرح سے سن لیں گے اور نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے اپنی کنڈیشنز کیا ہے اس کی. کیا آڈیو ویڈیو کلیئر ہے نا؟ کیا سب کو دقت ہو رہی؟ جلدی جلدی. کلیئر ہے. ہاں ماشاء اللہ کلیئر ہے. اب دیکھیے کنڈیشن نمبر 1 جو ہم نے کہا نا، واو متحرک، واو یا متحرک، جو ابھی ہم نے کہا کہ ہو گئے واو یا متحرک، تو واو یا متحرک کا پریسیڈنگ حرف، پریسیڈنگ الفابیٹ جو ہوگا، پریسیڈنگ مفتوح، پریسیڈنگ مفتوح حرف، مفتوح حرف جو ہوگا، جو واو متحرک کا پریسیڈنگ مفتوح حرف جو ہوگا، اس کے لیے کنڈیشن ضروری ہے کہ وہ اسی کلمہ سے ہو، اسی کلمہ کا پارٹ ہو، اسی کلمہ سے ہو. فار ایگزامپل سر سمجھے نہیں، دیکھیے سمجھے بات کیا ہے. مان لیجیے اچھا کوئی چیٹ میں کچھ پوچھ رہا ہے، ہاں بیک گراؤنڈ میں ہے ایکچولی یہ مفتی صاحب آئے ہیں مسجد میں، تو وہی کا تھوڑا سا ان کی آواز ہوگی. سوری فار دی انکنوینس. دیکھیں میں نے کہا اگر جو واو متحرک ہوگا اس کا پریسیڈنگ مفتوح حرف جو ہے نا، وہ اسی کلمے کا پارٹ ہو. ایگزامپل دیکھیے سیقول، سیقول، سمجھ آئے اس ورڈ کو، سیقول، سیقول. ٹھیک. تو آپ دیکھیں ذرا یہاں یا متحرک ہے نا، یا متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح بھی ہے سین، لیکن اس کیس میں ہم اس یا متحرک کو الف سے نہیں بدلیں گے. کوئی مجھے اس کا ریزن بول سکتا؟ یہاں یا متحرک سے پہلے سین مفتوح ہے، بٹ یہاں ہم یا متحرک کو سین الف سے نہیں بدلیں گے. کوئی مجھے اس کا ریزن بول سکتا ہے؟ جی 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 جی. یہاں اس کیس میں یا کو، یا متحرک کو الف سے نہیں بدلیں گے. ذرا انمیوٹ کرے سب لوگ، انمیوٹ کرے. سعدیہ کیوں نہیں بدلیں گے اس کو؟
ہاں ہاں کیا ہوا؟ کیونکہ یا سے اسٹارٹ ہوتا ہے سا اس کے روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے یہاں پر؟ اس سے یہ ہم لگاتے ہیں مضارع میں so that یہ فیوچر کی طرف کنفائنڈ ہو. ہاں ماشاء اللہ. اچھا جب تک نام نہ ہو تب تک آپ کو بات نہیں کریں گے. ہاں تب سمجھا میں. پتہ تو ہے آپ لوگوں کو, بس مجھے پہلے نام لینا ہے کسی کا. یہاں پہ جو سا ہے نا, یہاں پہ جو سا ہے, یہ سا مضارع کو فیوچر کے لیے کنفائن کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے. سیقول ہے نا, سیقول یہ کہیں گے, ہاں یہ کہیں گے, یہ کہے گا, سوری یہ کہے گا. سیقول یہ کہے گا. قرآن کی آیت ہے نا, سیقول السفہاء. ہاں جی کیا کچھ نہیں. چلے تو یہاں بھی اس کیس میں ہم اس یا کو یا متحرک الف سے نہیں بدلیں گے, کیونکہ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے جو سین مفتوحہ ہے is not a part of root word. روٹ ورڈ تو میں نہیں لکھوں گا ایکچولی, روٹ ورڈ میں نہیں لکھنا چاہیے مجھے. is not a part of word یقول. ورڈ یقول یہ سین ایڈیشن ہے. یہاں کیا ہے, سین کیا ہے؟ سین ایڈیٹیو ہے. یہ ایڈیشن میں یوز کیا گیا ہے, یہ ایکسٹرا ہے. یہ ایکسٹرا ہے, کوئی پرٹیکولر میننگ پروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا ہے. ہم کس کیس میں تعلیل کریں گے, کس کیس میں چینجنگ لائیں گے؟ جب ورڈ کے اپنے الفابیٹس میں وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہو. اگر ورڈ یقول میں, اگر سیقول میں سین اسی ورڈ کا پارٹ ہوتا ہے. دیکھیے سین کو ہم نے ایڈ کیا نا یقول میں, تو وہ سیقول بنا. فرق کیا ہوا کہ یقول میں جو دو میننگ سے پریزنٹ اور فیوچر کی, سین ایڈ کرنے سے پریزنٹ کی میننگ کو ہم نے ایکسپنج کر دیا, ہم نے نکال دیا پریزنٹ کی میننگ, اس لیے ہم نے سین یوز کیا. تو اب سین کی انٹروڈکشن سے نا یقول میں کوئی چینج نہیں آئے گی. گیٹنگ می مدینہ, سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ایک ایک پوچھو. ہاں ماشاء اللہ. تو ایسے ہی دوسری کنڈیشن لکھ لیں گے. اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ضروری ہے, یہ سمجھنے کی بہت آپ کوشش کیجیے. اس کی کنڈیشن نمبر 2, یہ دونوں واو یا متحرک جو ہوں گے, دونوں واو یا متحرک جو ہوں گے نا, واو یا متحرک جو دونوں ہوں گے, جن کو ہم چینج کرنے والے, جو ہم ریپلیس کرنے والے ہیں, یہ ورڈ کے فا کلمہ میں نہ ہو. کلمہ کے فا کلمہ میں نہ ہو. تو کیا مطلب ہوا؟ ہم سمجھے نہیں, ہم سمجھے نہیں کیا بات کر رہے ہو. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں فار ایگزامپل یہاں لکھتا ہوں. فار ایگزامپل اپنے پاس ایک ورڈ تیسرا, ایگزامپل یا توفا. توفا کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ توفا آپ نے سنا ہوگا المتوفا. توفا وفات سے نکلا ہے نا. توفا وہ مر گئی یا تو مر گیا. توفا اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کو, یا بلکہ فعل ماضی میں استعمال ہو سکتا ہے. توفا وہ مرا, توفا وہ مر گیا. تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا, سوری نہیں مضارع کی بات ہے, مرتا ہے مرے کا توفا. تو یہاں بھی جو واو ہے یہ تا علامت مضارع ہے. تا علامت مضارع, مضارع کا صیغہ ہو گئے, تا علامت مضارع ہے. تا جو ہے علامت مضارع ہو گیا, اور جو اپنا واو ہے یہ ہے فا کلمہ. فا کلمہ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو
فا یا، یہ واو جو ہے یہ فا کلمہ ہو گیا. تو فا کلمہ اگر ہوا پھر اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، اگرچہ پھر سیٹسفائی ہو رہے کنڈیشن کے اس سے پہلے مفتوح ہی کیوں نہ ہو، تب بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، تب بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. کیوں نہیں چینجنگ ہوگی؟ کیونکہ جی فا کلمہ اگر ہوا تو پھر چینج ہم نہیں کریں گے. ایسے ہی ایگزامپل اگر میں کہوں تیسرا، 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 تو یہاں بھی جو یا ہے، یا کیا ہے؟ یہ فا کلمہ ہو گیا، یہ فا کلمہ ہے، ٹھیک. اور جو تا ہے یہ علامت مضارع، عین کلمہ ہونا چاہیے، فا کلمہ نہیں. اگر فا کلمہ ہو تو چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کیسز میں کیا ہوگا جی؟ ان دونوں کیسز میں کیا ہوگا؟ واو یا پھر یا کو الف سے ریپلیس نہیں کریں گے، ریپلیس نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہا ہے جی؟ مدینہ سمجھ آ رہا؟ جی سمجھ آیا؟ جی سر. ہاں ماشاء اللہ. تو چلے اب ایسی رول نمبر 3، ان دونوں واو یا کے بعد، واو یا کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہ ہو. واو یا پھر یا کے بعد جس کو ہم ریپلیس کرنے والے اپنے اجوف میں، اس کے بعد نہ ہی مشدد ہونا چاہیے نہ پھر نون تاکید ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے کشمیریون، دیکھیں کشمیریون یا مشدد ہے، کشمیریون، ٹھیک. اچھا اس میں تو وہ نہیں بنے گا، پھر اس میں نہیں بنے گا، اس میں نہیں. اچھا اس میں واو نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل میں کہوں رضاویون، ٹھیک ہے رضاویون، دیکھیں ذرا واو متحرک ہے، واو متحرک ہے، واو متحرک سے پہلے مفتوح ہے اور اس کے بعد یا مشدد ہے، اس کے بعد یا مشدد ہے. یا مشدد کی وجہ سے نا یہاں پہ رضاویون کو، یہاں اس رضاویون کے واو کو ہم الف سے نہیں بدلیں گے، یہ رضایون نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا. یہ رضایون نہیں بنے گا، یہ رضاویون ہی بنے گا. اچھا یہ ایگزامپل تو نہیں چلے گی، اس ایگزامپل کو میں ایک منٹ اس ایگزامپل بالکل تو میں بتا ہی دیتا ہوں. چلے جی، تو کیا کہا میں نے کہ اگر اس کے بعد یا مشدد ہو یا پھر نون تاکید ہو تو پھر اس میں رول فالو نہیں ہونے والا، یہ چینج نہیں ہونے والا. یہ بات تو ہم نے کر لی. اچھا نون مشدد کی ایگزامپل بھی دیکھیں نون مشدد کی ایگزامپل دیتا ہوں. سید صاحب بولے اکشا کی میننگ کیا ہوگی؟ خشن سے نکلا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ضرور ضرور ڈر تو ایک مرد. ماشاء اللہ ویری گڈ. تو یہاں بھی دیکھیں نون تاکید آخر میں ہے اور نون تاکید سے پہلے آپ دیکھ لیں گے یا مشدد ہے، سوری یہ
یا متحرک ہے، یا متحرک سے پہلے شین مفتوحہ ہے، تو یہاں بھی کنڈیشن سیٹس پہ ہو رہی تھی، یا سے پہلے یا متحرک سے پہلے مفتوحہ تھا، لیکن اس کے بعد جو نون تاکید آیا، نون تاکید نے اس رول کو فالو ہونے نہیں دیا. سمجھ رہے آپ؟ یہاں بھی ہم لوگ اخشانہ نہیں کر سکتے، اخشانہ کرنا جائز نہیں ہوگا. یہاں بھی اگر ہم چاہیں تو اخشانہ لکھنا چاہیں اخشانہ، بٹ یہ جائز نہیں ہوگا. ایسے ہی یہاں بھی اگر ہم چاہیں ردوانہ، سوری ردوایا، ردوایا نہیں، واو تو نہیں، ردایا، اس طرح سے اگر ہم ردایا بنانا چاہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک نا؟ یہ بھی جائز نہیں ہوگا. ریزن کیا ہے؟ ردوین کے پیچھے یا مشدد ہے، اور شینا کے پیچھے نون تاکید ہے. نون تاکید اگر اس کیس میں آئے یا مشدد آخر میں آئے تو رول فالو نہیں ہوگا. فی الحال ہم نے اس کی تین کنڈیشنز پڑھی. اس سے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ جو واو یا متحرک کا ماقبل جو ہوگا، جو پریسیڈنگ مفتوح ہوگا، وہ اسی کلمے کا پارٹ ہو. اگر پارٹ ہوا تو بدلے گا، اگر اس کا پارٹ نہیں ہوا تو نہیں بدلے گا. اس کے بعد ہم نے کنڈیشن نمبر 2 پڑھ لی کہ جو واو یا متحرک ہوگا وہ کلمے کے فا کلمے میں نہ ہو، فا کلمے پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فا کلمے پہ ہوا ایسا تو پھر نہیں بدلے گا. ایسی تیسری کنڈیشن ہم نے کیا پڑھی کہ اس واو اور یا کے بعد جو اگر یا مشدد ہوا یا پھر انہیں تاکید ہوا تو بھی یہ رول فالو ہونے والا نہیں. سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ مدینہ یہ سمجھ آیا؟ سر ہاں جی. سر یہ دوسری کنڈیشن اور تیسری کنڈیشن میں ہم نے لکھا نا توفا رضویون، سر یہ اجبہ میں آئیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ سر ان کا ہے نا فا کلمہ حرف علت. کون سا فا کلمہ حرف علت ہے ان کا؟ سر توفا میں ہے نا واو فا کلمہ. آپ دیکھ لینا اس کو ایک بار، مجھے کل بولنا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا؟ ایسے آپ کی بات کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن پوری طرح سے صحیح نہیں ہے. چلے. سر ہاں جی. یہ جو لاسٹ رول ہم نے پڑھا اس میں یہ خفیفہ کے لیے بھی ویلڈ ہے، انہوں نے تاکید خفیف کو. ہاں 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 بالکل، بس انہوں نے تاکید نہیں ہونا چاہیے. میں نے اسے انہوں نے تاکید ہی لکھا، انہوں نے تاکید خفیفہ یا ثقیلہ ڈینوٹ نہیں کیا کیونکہ وہ دونوں کے لیے کامن ہوگا. ہاں جی. تو اب ہم کنڈیشن نمبر 4 پڑھ لیں گے. کنڈیشن نمبر 4 دیکھیں، جس ورڈ میں ہوں گے، جو یہ اجوف ورڈ ہوگا نا، اپنا ورڈ میں یوں لکھوں یا پھر واو متحرک، جہاں ہم چینج کرنا چاہیں اس ورڈ کی بات ہو رہی ہے. فعلان بنے گا فعلان، فعلا، فعلا، اور کیا بنتا تھا؟ فعلت کے وزن پر ورڈ میں نہ ہو، یعنی کہ جو اپنا ورڈ ہوگا وہ فعلان، فعلا اور فعلت کے وزن پر نہ ہو. جس ورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جس ورڈ میں ہم، جس کلمہ میں ہم، جس اجوف میں ہم واو متحرک یا متحرک ماقبل مفتوح کو سے بدلنا چاہے، وہ ان کے اسٹرکچرز کو فالو نہ کرتا ہو. نہیں وہ فعلان کے وزن پہ ہونا چاہیے، نہیں وہ فعلا کے وزن پہ ہونا چاہیے، نہیں وہ فعلت کے وزن پہ ہونا چاہیے. ایسا کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے جو میں بھی نہیں بتانے والا ہوں، جو آپ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی آگے جا کے ایڈوانس گرامر میں سیکھیں گے. اس کا ایک ریزن ہے. جو بھی ہم نے اوپر رولز پڑھے نا، ان سب کے پیچھے ریزنس ہے، لاجکس. یہ ایسے نہیں، ان سب کے پیچھے لاجکس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ لاجکس وہ اپنے اسکوپ کی بات نہیں ہے. دوز لاجکس آر آؤٹ آف اسکوپ آف اسٹڈی رائٹ ناؤ. انشاءاللہ تعالی آگے ہم جا کے سیکھیں گے انہیں انشاءاللہ تعالی.
فی الحال یہ ہے کہ فی الحال ہم لوگ رول سیکھ لیں اور ہم لوگ پہچان پائیں کہ کیا ہوتا ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دی ریزلٹس. رزلٹ کیا ہے اپنا, جو سارے لاجکس اپلائی کر کے رزلٹ کیا نکلا ہے, میں جسٹ ابھی آپ لوگوں کو ریزلٹس بتا رہا ہوں. یہ ریزلٹس آپ ڈائریکٹلی فالو کریں اپنی لینگویج میں, یہ وہاں فٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے کیا کہا, اپنا ورڈ نہ فعالان کے وزن پہ ہو, نہیں فعلا کے وزن پہ ہو, نہیں فعالاتن کے وزن پر ہو. فار ایگزامپل اگر میں اس کی ایگزامپل دوں, حیوان, دیکھیں حیوان میں بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے, واو متحرک پریسیڈڈ بائی یا مفتوحہ ہے. اس کیس میں بھی اس کو حیان نہیں کریں گے, اس کو یہاں پہ ہم حیان پھر اور ایک الف آئے گا, اچھا حیان نہیں کریں گے, ایسا نہیں آئے گا, نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ایسے اگر فعالا کی بات ہم کریں گے, فعالا جسے حیدا, اچھا حیوان کہیں گے کسی جاندار کو, کسی بھی لیونگ کو حیوان کہتے ہیں عربی میں, یعنی کہ ہم سب حیوان ہیں. جو جاندار ہوگا, جو لیونگ ہوگا, اس کو حیوان, یہ حیاتن سے نکلا, حیات مطلب زندگی, لائف. حیوان کسی بھی لیونگ بینگ کو کہیں گے. فعالا کے وزن پہ اگر میں کہوں حیدا, حیدا, دیکھیں ذرا یہ برابر ایگزیکٹلی, چلیے حیدا بنے گا, حیدا نہیں حیدا, ٹھیک. تو انہیں یہاں بھی کیا ہوگا, یہاں بھی یہ چینج نہیں ہوگا. یہاں بھی جو یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے, یا متحرک سے پہلے ہا مفتوحہ ہے, تو یہاں بھی ہم حادا اس کو نہیں کر سکتے, یہاں بھی ہم اس کو حادا نہیں کر سکتے. اچھا جو حیدا ہے نا, حیدا, حیدا کی میننگ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, متکبرانہ چال, تکبر والی چال کسی کی نا, متکبرانہ متکبرانہ چال جس کی, ایسی چال کو ہم حیدا کہتے ہیں. ایسی فعالتن کے وزن پہ اگر ہم دیکھیں, جسے حواکتن, حواکتن ایکچولی حائکن کا جمع ہے, یہ جمع ہے حواکتن, حواکتن, ٹھیک. تو حواکتن انہیں کپڑا بننے والے, کپڑا بننے والے, یہ جمع ہے کپڑا بننے والے, ٹھیک. تو حواکتن میں بھی واو متحرک سے پہلے جو ہے مفتوحہ ہے, ہا مفتوحہ, اس کیس میں بھی چینج نہیں ہوگا. حیدا کی میننگ بولی نا میں نے, متکبرانہ چال. لکھیں نا یہاں پہ متکبرانہ چال, حیدا کی میننگ, ٹھیک. اچھا حیدا, یہ بھی اسی سے نکلے گا, حیدا بھی ہم کہیں گے متکبرانہ چال والی کو. اگر آپ پھر وہ اس کو ہا سے لکھیں گے نا, ہا سے, تو پھر وہ ہدایت کے معنی میں آئے گا. اور اگر یہ جیسے ہادیہ جیسے ہوتی ہے, اگر آپ ہا سے لکھیں گے تو پھر متکبرانہ چال والی ہوگی وہ, ٹھیک, ٹھیک ہے نا صحیح صاحب. تو ہم نے کہا کہ اگر فعالان, فعالا یا فعالتن کے وزن پر اگر ہو تو بھی اس میں یہ رولز فالو نہیں ہوں گے, تو بھی اس میں رولز فالو نہیں. یہاں بھی لاجک سے کیوں نہیں ہوں گے فالو, بٹ وہ لاجکس ابھی ہم نہیں ڈسکس کرنے والے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آگے کبھی فیوچر میں کریں گے. چلیے ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, ملتے ہیں اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ وفی حفظہ.